بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میں اس وائس نوٹ کے اندر نماز کی اہمیت کے حوالے سے کچھ احادیث گوش گزار کرنے لگا ہوں تاکہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا سستی کرتے ہیں ان کے ایمان کو جلا بخشی جا سکے۔ اس کے تفصیلی حوالہ جات الگ سے PDF میں موجود ہیں جو آپ ہم سے طلب فرما سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، سلامتی کے ساتھ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز چھوڑ دے یقیناً اللہ کا ذمہ معاف کرنے کا ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا۔ اگر نماز درست نکلی تو کامیاب ہوگا اور اگر خراب نکلی تو ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق نماز کا عہد ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تمام معاملات کی اصل جڑ ہے اور یہ دین کا ستون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اسے گرا دیا اس نے پورے دین کو گرا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی چابی ہے اور نماز کی چابی طہارت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا عمل جرم اور سراسر ظلم ہے، کفر اور نفاق ہے، جو مؤذن کا بلاوا سنے لیکن اسے قبول نہ کرے، یعنی نماز کے لیے نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کا فرشتہ پکارتا ہے، اے لوگو اٹھو اس آگ کو بجھانے کے لیے جسے تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کہتے، جب نماز کا وقت ہو جاتا، بلال اذان دے کر ہمیں راحت پہنچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ بخشش ہوگی، اور قیامت والے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اپنے درمیانی اوقات کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان کو گناہ مٹا دیتا ہے جب تک کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، مجھے بتاؤ، اگر دروازے کے باہر نہر جاری ہو اور تم روزانہ 5 بار اس میں نہاتے ہو تو کیا میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کو ہے، اللہ اس کے سبب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سردی کے موسم میں باہر نکلے، پت جھڑ ہو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شاخیں پکڑی اور پتے اور زیادہ جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس سے اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے تو اس سے اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، پس جس نے اچھا وضو کیا، ان کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا تو نمازی کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کے لیے بخشش عطا فرما دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا جو قرآن کو یاد کر کے بھلا دیتا تھا اور نماز پڑھے بغیر سوتا رہتا تھا، اس کا سر پتھر مار کر کچلا جا رہا تھا۔
نماز باجماعت پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی مکتوم آیا اور کہنے لگا، میں نابینا ہوں، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، راستہ ناہموار ہے اور اندھیرا بھی ہوتا ہے، راستے میں درندے یعنی کتے بھی پڑ جاتے ہیں، تو کیا میں نماز گھر پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو مؤذن کی آواز سنتا ہے تو تجھے مسجد میں ہی آنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نماز جمعہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ چھوڑنے سے رک جاؤ ورنہ اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو جلا دوں جو جمعہ چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ فجر اور عشاء کی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء سے بھاری کوئی نماز نہیں۔ نماز عصر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی گویا اس کے مال اور اہل و عیال لٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور عصر پڑھے گا وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز وقت پر پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایسے امیر مسلط ہوں گے جو نماز وقت پر نہیں پڑھیں گے تو تم اپنے وقت پر نماز ادا کر لیا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نماز سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شکر کرتے تو نماز ادا کرتے، جب پریشان ہوتے تو نماز ادا کرتے، سفر سے آتے تو نماز ادا کرتے، مسجد میں داخل ہوتے تو 2 رکعت نماز ادا کرتے، کوئی حاجت ہوتی تو نماز ادا کرتے، اللہ سے مشورہ کرنا ہوتا تو